بات کا آغاز آپ سے کرتی ہوں میں رانا احسان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی تو ایک راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آ گیا ہے، اب اختلافی نوٹ کی بنیاد پر آپ لوگ بہت سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن جو فیصلہ ہے وہ بھی تو اتنا بلیک اینڈ وائٹ ہے، اس کو اگر آپ منوان نہ مانیں تو کئی جو سوشل میڈیا صارفین ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف کے ہیں وہ کہتے ہیں بنگلہ دیش کا انجام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنگلہ دیش کے ساتھ جو ایک جماعت بڑا کمپیریزن جوڑ رہی ہے، اور ان کی پہلے تاریخ کو سمجھ لیں، جان لیں کہ وہ ان کی خود کیا تاریخ ہے، وہ کس رستے سے اقتدار میں آئے، اور جب مساق جمہوریت کے بعد جو کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور دیگر جماعتوں نے بہت عرصہ آپس میں لڑائی لڑنے کے بعد یہ سیکھا کہ ہمیں استعمال نہیں ہونا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں، اور وہ پرفیکٹ نہیں تھا، اس میں بہت ساری اس کی امپلیمنٹیشن میں کمزوری ہوگی، لیکن وہ بڑا ایک سٹیپ تھا پاکستان کے جمہوری دور کے اندر۔ تو 2008 سے 18 میں جو پولیٹیکل سپیس جو گین کی ان جمہوری قوتوں نے، وہ انپریسیڈنٹڈ تھی اور سب سے زیادہ تھی۔ تو اس کو جو ریورسڈ بیک کیا گیا یا اس کو پیک اپ کیا گیا یا بکسے میں بند کر دیا گیا، اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی ہے، جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ساتھ کھیل کے اقتدار کے اندر آئی، اور پھر جو رویہ جو جمہوریت کے علم بردار بنتے ہیں، جو آئین کی آج باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے اپوزیشن کو رگڑا، رولا، اور ایک یعنی کہ اس حد تک وہ چلے گئے کہ ہیروئن کے جعلی کیسز بنائے گئے، اور باقی یہاں تک لوگوں کو اب تو پتہ ہے، یہ اب عام زبان ہے کہ اپنے کولیشن پارٹنرز کو بھی وہ کس طریقے سے مینیج کراتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور پھر دیکھیں بات یہ کہ جمہوریت کی بات ہو رہی ہے نا، تو جمہوریت کے اندر جو اس کا مین جز ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت آپس میں کوئی ان کی دشمنی نہیں ہوتی، کوئی جانی دشمنی نہیں ہے جمہوریت کے اندر، نہیں، ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کے اندر آپ ملکی مفاد کے لیے اکٹھے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ خان صاحب کی سیاست ہے، ہم نہیں کر رہے، خان صاحب کی سیاست ہے کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں نہ کسی کو مانتا ہوں، میں ٹھیک ہوں اور باقی سب غلط ہیں، جس سے جمہوریت کو تو یہ کمپیریزن جو یہ ہو رہا ہے، چل رہا ہے، بڑا کمپیریزن جو چل رہا ہے، تو میرا تو آپ سے عرض یہی تھا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ نہ مانا، جو کوٹا سسٹم کے خلاف ان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اسی طرح سے ہماری بھی ہائیسٹ کورٹ فیصلہ دے رہی ہے، مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں، ان کو دیں، ان کو حلف چینج کرنے کا بھی جو ہے وہ موقع دیں، کیونکہ ان کو غلط طرح سے وہ پارٹی جوائن کرائی گئی، اس کا بڑا سمپل سا، تو آپ کیوں اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، ریزسٹ نہیں کر رہے، سپریم کورٹ کا ایک اپنا کام ہے آئین کے مطابق، اور وہ کیا کام ہے کہ انہوں نے قانون کی تشریح کرنی ہے۔ اب اس تشریح کے اندر وہ قانون کے اندر اگر آئین کے اندر کوئی نقطہ ہے تو اس کو قومے میں وہ تبدیل کرنے کا آئین نے اس کو اختیار نہیں دیا، اس کو ایڈیشن آف کوئی چینج ان کانسٹیٹیوشن، کوئی امینڈمنٹ یا کوئی ایڈیشن کرنے کی اجازت آئین نے نہیں دی سپریم کورٹ کو۔ یہ 63A کی جب تشریح کی گئی سپریم کورٹ کی طرف سے، اس نے ایک سیاسی بحران میں ڈالا اس ملک کو، اور اب بھی جو ایک نئی تشریح کرتے ہوئے آپ نیا آئین لکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ جو دو لہذا آپ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کا کیس الگ تھا، اس میں آئین کی تشریح ری رائٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ آدھا منٹ، دو ڈسینٹنگ جو یہ آئے ہیں بڑے اس میں ڈیٹیل ہے۔ دیکھیں، پارلیمنٹ نے اپنا کام کیا، پارلیمنٹ نے وہ کام کیا ہے جس کے لیے پارلیمنٹ بنی ہے، اور وہ قانون سازی ہے، اور ہم نے کوئی نئی کوئی ہم امینڈمنٹ نہیں لے کے آئے، ہم نے ریپیٹ کیا ہے، سبق دہرایا ہے کہ قانون کیا تھا، اور قانون کو بولڈ کر دیا ہے کہ یہ پہلے بھی تھا اور آج بھی یہی قانون ہے اور یہی لاگو ہوگا۔ صرف 10 سیکنڈ کے میں اجازت دیجیے گا، سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ آپ کی پارٹی کے سینیٹر یہ بات کرتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیا یہ اپنی پارٹی پہ یا آپ پہ تنقید کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب عوام نکل آتے ہیں تو پھر کوئی طاقت عوام نہیں ٹھہر سکتی، بنگلہ دیش میں بھی ایسا کچھ ہی ہوا، یہ ناظرین ٹویٹ بھی دیکھ رہے ہیں ان کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عوام کے آگے نہیں ٹھہر سکتے، عوام تو آپ کے خلاف بھی نکلی ہوئی ہے، آپ کے اپنے سٹنگ سینیٹر کی بات کر رہے ہیں، جماعت اسلامی نے بڑا اہم یہاں پر دھرنا دیا۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں کی ہے، لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ جب عوام باہر نکل آئے تو پھر اس کے آگے کوئی چیز نہیں کھڑی ہوتی، اور یہی کوشش کی گئی تھی 9 مئی کو، لوگوں کو نکالا گیا کہ وہ فوج کے اوپر برسیں، لڑیں اور ایک تصادم بنے، لیکن عوام نہیں نکلی، فیل ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی تو نکلے ہوئے لوگ جماعت اسلامی کے دھرنے میں، اور سوابی میں بھی جلسہ ہے پی ٹی آئی کا، وہاں بھی کہتے ہیں بڑے لوگ ہیں۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جلسے تو ہم بھی کرتے رہے ہیں، پی ڈی ایم کے دور میں ہم نے بھی جلسے بھی کیے، سب کچھ کیا، یہ تو ایک جو ہے قانونی آئینی حق ہے۔ But you think the public is not against you? نہیں، بالکل بھی نہیں، کیوں؟ دیکھیں بات یہ ہے، کوئی پبلک ہمارے اگینسٹ نہیں ہے، بلکہ پبلک نے تو ہمیں الیکٹ کیا ابھی 8 فروری کو۔
कहाँ अगेंस्ट हैं, पब्लिक ने तो उल्टा इलेक्ट किया है। लियाकत साहब, मैं अगर ये मामला आपकी तरफ लाऊं, आपने भी ये बात अभी की है, मेरे पास आपका वो शॉट भी मौजूद है जिसमें आप ये बात फरमा रहे हैं खुद। तो आपसे यही मैं पूछना चाहती हूँ कि अब आगे क्या स्ट्रेटजी है। आप कहते हैं कि ये जो डायलॉग था, ये हुकूमत जो है अब इस अपने डायलॉग की पूरी बात से खुद पीछे हट रहे हैं और अपने लिए अपने पाँव पे गोया खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपका क्या सर स्ट्रेटजी है इसके आगे? ये जो धरना है जमात इस्लामी का, ये कोई मजीद गले की हड्डी बन सकता है गवर्नमेंट के लिए, और कब तक आप लोग बैठे रहेंगे फिर इस तरह से? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आपने दोनों चीज़ें इकट्ठी कर दी। एक पहले जो क्वेश्चन राना एहसान अफजल साहब के साथ चल रहा था, हमारे बहुत ही अजीज़ हैं, मैं ये कहूँगा कि भी इस वक्त एक वो मामलात हैं कि जो एडहॉकिज़म की बुनियाद पर या वक्ती तौर पर चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन इस वक्त तो एक बहुत बड़ा बहरान है जो पूरे मुल्क में मौजूद है। वो आइनी है, पार्लिमानी है, अदालती है, जमहूरी है, इंतखाबी नताइज के हवाले से है, और रियासत की ताकत के साथ बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया जाता है, टाल लिया जाता है, लेकिन वो ख़राबियाँ जितनी इकट्ठी हो चुकी हैं, रफ्ता रफ्ता कहीं ना कहीं से ज़ख़म फूटता रहता है। उसके लिए तो नागुज़ीर है कि भी कौमी सियासी क़यादत को बालग नज़री का सबूत देना होगा और अपनी अपनी ज़िद, अना और हटदर्मी से पीछे हटना होगा, और महज़ एस्टेब्लिशमेंट के सहारे पर नहीं, सियासी बहरानों के सियासी हल के लिए सियासी क़यादत अपने शऊर का मुज़ाहरा करे। दूसरा मामला है कि इस वक्त पाकिस्तान के आवाम माशी तौर पर बहुत ही बदहाली का शिकार हैं। बिजली के बिल नहीं अदा हो पा रहे, पेट्रोल की कीमतें तजारत, सनत, ज़राअत को तबाह कर रही हैं। इसी तरह तनख्वाहदार तबका जो टैक्सों के बोझ की वजह से दबा चला जा रहा है। IPPs का समझा जा रहा था कि टच मी नॉट है, इसके बारे में बात नहीं हो सकती, लेकिन पूरी मईशत उसके शिकंजे में चली गई है। आज टास्क फोर्स बना दी गई है। इन्हीं वो तमाम मसाइल हैं कि जिस पर खुद हुकूमत ने इंदिया दिया, राब्ता किया, हमारे इस धरने के स्टेज पर आए, मुझसे राब्ता किया, हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब को मुज़ाकरात की दावत दी। फिर हमारे मुज़ाकरात के 2 राउंड हुए, उनमें वज़रा भी थे, उनके टेक्निकल हज़रात भी थे, और हमने मुतय्यन करके अपने साथ के साथ नुकात पर पूरी वज़ाहत के साथ बात की। उन्होंने कहा कि भी ठीक है, मुल्क की जो फिस्कल पोजीशन है वो मुश्किल है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन ये फ़ैसला करना वज़ीर आज़म का काम है, और ये पॉलिटिकल विल का काम है, और पॉलिटिकल स्टांस का काम है कि आवाम को किस कदर रिलीफ देते हैं। हम तो धरने की सूरत में बैठे हैं। इस वक्त पूरी कौम की तायद हमारे साथ है, माशरे के तमाम तबकात इसकी पुष्ट पर मौजूद हैं। लोग समझते हैं कि भाई ये पहली मरतबा है, कोई पार्टी एजेंडे की बजाय, ज़ाती मफादात की बजाय, अपने मुकदमात से अपने आप को निकलवाने की बजाय, तफ्तीशों की दहलीज पर झुकने की बजाय आवाम के मसाइल पर बात हो रही है, और अवाम इस तरफ आपने सुना, मैंने राना साहब से यही वाली बात अर्ज की थी, मीडिया भी इस बात को पहुंचा रहा है। बल्कि लियाकत साहब, राना साहब से मैंने यही बात अर्ज की थी, तो उन्होंने जवाब में ये कहा, उन्होंने कहा देखें हमारे खिलाफ तो नहीं है ना अवाम, हमें तो इक्तदार में लेके आए हैं, हमें वोट दिया है और बाकायदा हुकूमत में है, तो हुकूमती जो भी अलायंस है उनकी अक्सरियत तो है ना सर मौजूद। आपने इशारतन तो बात कह दी कि देखिए ना, इस वक्त 2024 के इंतखाब का जो नतीजा है वो तो बिल्कुल मुतनाज़ा है। ये तमाम जो एक हकीकत है कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर ये हुकूमत मौजूद है, और असल चीज़ है कि 2013 में भी हंगामा था, 2018 में भी हंगामा था, 2024 में भी हंगामा है। सही बात लेकिन अब इस इंतखाबी नताइज को कहीं तो तलाश कर लेना चाहिए, और वो एक लीगल पॉइंट जो है कि वो फॉर्म 45 है, उस पर आप सब एग्री कर लें, और फॉर्म 45 के तहत जो भी जीतता है उसको जीत को कबूल कर लिया जाए। बहुत आसान रास्ता है इसका